بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں۔ آج 2 جنوری اور جمعرات کا دن ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو کہی جا سکتی ہے وہ ISPR کی طرف سے آنے والی پریس ریلیز ہے، جس میں بتایا گیا کہ 19 لوگ ان کو مجرمان کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سویلینز جو شہری تھے جنہوں نے 9 مئی کو احتجاج کیا تھا 2023 میں، ان کو انسانی بنیادوں پر یا رحم کی اپیلوں پر جو ہے رہا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ پریس ریلیز اس ٹائم پہ خاص طور پہ جب 20 جنوری بہت قریب آنے والا ہے، تو یہ پریس ریلیز کے ذریعے 19 لوگوں کی معافی کا اعلان، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ 48 لوگ مزید ہیں جن کی رحم کی درخواستیں جو ہیں وہ پروسیس میں ہو رہی ہیں۔ ڈیو پروسیس ہے، قانون ہے، آئین ہے، اور 2 جملے اس میں بڑے مزیدار ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ پھر خود بتائیے گا کہ وہ جملے آپ کو کیسے لگے۔ اور ایک ویڈیو بھی ساتھ جاری کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک تصویر نے بہت سارا معاملہ جو ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے یا خراب کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ لوگ رہا ہوئے ہیں تو کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ مرچیں لگ چکی ہیں۔ ان عوام نے جس طرح سے ریاکشن دیا ہے باہر آ کر، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم وہ 2 جملوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ISPR کی پریس ریلیز جو آئی اس میں 2 جملے ہیں: سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ ISPR کہہ رہا ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اب مطلب ISPR یا افواج پاکستان کوئی عدالتی سسٹم تو ہے نہیں، کوئی جوڈیشل سسٹم تو نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہیں کہ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ جو ملٹری کورٹس ہوتی ہیں، یہ دنیا کی کسی جمہوریت میں ان کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کسی سویلین کو ملٹری کورٹس میں نہیں لے جایا جا سکتا، صرف جو فوجی ہوتے ہیں ان کو آپ لے جا سکتے ہیں کہ اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی ان پہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کو غیر شفاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے، کون سے ثبوت ہیں، خود ہی جج، خود ہی گواہ اور خود ہی جلاد، اور اس طرح کی جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس طرح کا جملہ بولنا، یہ انتہائی ایک معیوب سی چیز لگتی ہے مجھے ذاتی طور پہ۔ مطلب آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری اس رائے سے، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا یہ کہ جب ایک پورا عدالتی سسٹم ہے پاکستان میں، اربوں روپے سالانہ آپ ان کو دیتے ہیں ججوں کو، بڑے بڑے 30 مار خان جج ماشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کا بڑا نام ہے ان ججز کا۔ ابھی ریسنٹلی ایک قاضی فائز عیسیٰ نام کا جج گزرا ہمارے ملک میں کہ پوری دنیا اور تاریخ آنے والی جو ہے اس کو یاد رکھے گی۔ یہ جتنے جج ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کام جو ہے یہ بھی ISPR کرے گا یا افواج پاکستان کرے گی کہ لوگوں کو جناب احتجاج کرنے کے جرم میں، اور عمارتوں کے باہر احتجاج ہوتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے یا ڈنڈا مارتا ہے یا کوئی جھنڈا لہرا دیتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہو گیا اور اس کو جناب سویلین کو آپ لے جاتے ہیں، پوری سپریم کورٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ اچھا، اس جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس میں نا ان لوگوں کی تصاویر ہیں جن 19 لوگوں کو رہا کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے انسانی بنیادوں پر ہمدردی کی درخواست کی تھی، رحم کی اپیل کی تھی۔ اچھا، اس میں نا ایک تصویر ہے جس کے اندر 5 سکرین شاٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ 5 سکرین شاٹ ہیں ان درخواستوں کے جو مبینہ طور پر ان لوگوں نے آرمی چیف صاحب کو دی کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اچھا، ان درخواستوں کا پوری درخواست ہے وہ نہیں ہے، اس کی 3-4 لائنیں 5 لائنیں جو ہے نا ان کو کراپ کر کے ریڈ کلر کا ان کو باٹم لگا کے، یا وہ کیا آپ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کر کے وہ لگائی گئی ہیں۔ اچھا، ان کی نا تمام تر کی لکھائی ایک جیسی لگ رہی ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں آپ کو شاید اگر فرق لگ رہا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ لیکن اس میں نا کچھ جملے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اگر مطلب لوگوں نے یہ اپیل کی تھی تو پھر مطلب جملے کچھ ایسے ہونے چاہیے تھے نا، تھوڑے آرگینک لگتے، تھوڑے نیچرل لگتے۔ اچھا، اس میں جملہ کیا ہے جی؟ اوپر جو موجود بائیں جانب والا معافی نامہ ہے، آپ اس ویڈیو کو اگر آپ کے پاس ہے تو کھول کے دیکھیں، بائیں جانب والا معافی نامہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی سیاسی سرگرمی و احتجاج کا حصہ نہ بنوں گا۔ اب مطلب بات یہ ہے کہ سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بننا تو کسی بھی ملٹری کے آدمی کا کام ہے، وہ اپنا حلف دیتا ہے اس بات کا۔ ایک عام شہری جو ہے وہ کس طرح سے یہ بات وہاں پہ کیا سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ میں کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا؟ اور پچھلے 2-2.5 سال کا اگر ہم پیٹرن دیکھیں، وہ لوگ جو اٹھائے جاتے تھے، جن کو نامعلوم افراد لے جاتے تھے، اس کے بعد ان کی ویڈیو آتی تھی، وہ یہی جملہ بولتے تھے، میں کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ 9 مئی کے بعد جو سیاستدان جن کو اٹھایا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، اور بعد ازاں ان کا کوئی ٹویٹ آیا یا ان کی ویڈیو آئی اور اس میں یا پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میں سیاست سے توبہ طائب ہوتا ہوں، اور جن کو توبہ طائب ہونا تھا وہ نہیں ہوئے، لیکن وہ سیاستدان توبہ طائب ہو گیا، سیاست سے اس نے بریک لے لی، یا سیاست کو ویسے ہی اس نے کہا بڑی کتی چیز ہے جی، میں اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، میں اس سے رج گیا ہوں، میری عادت، میری بس ہو گئی ہے۔ اب یہی لفظ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں آئندہ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا، کسی سیاسی احتجاج کا حصہ نہ بنوں گا۔ اچھا، اس کے بعد دائیں والا جو ہے اس میں لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے عمل سے میرے خاندان اور برادری کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ شرمندگی مطلب کس بات پہ اٹھانا پڑی؟ مطلب وہ کسی خاتون کے ساتھ پکڑا گیا، اس کی کوئی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے؟ حالانکہ پاکستان کی عوام سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ یہ جو لوگ ملٹری کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں،
تو ان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ان کے خاندان کو کوئی شرمندگی اٹھانا پڑ رہی؟ ہاں، اگر وہ یہ کہتا کہ میرے خاندان کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے، میرے گھر میں روٹی سالن دال پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو میرے خیال ہے یہ بات تھوڑی حقیقت کے قریب ہوتی۔ شرمندگی والی بات جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ خاندان کو یا اس کے جو برادری ہے اس کو کیسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جی میں جانتا ہوں میرے عمل سے میرے خاندان کو شرمندگی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، میں ریاست اور عوام کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حکام سے مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب کس طرح کا تعاون کرنے کے لیے وہ تیار ہوا ہے، ریاست اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس میں ریاست سے کیا مراد ہے؟ ریاست تو عوام ہوتی ہے، تو مطلب ریاست سے مراد کہیں یہ ادارہ تو نہیں ہے؟ ادارہ تو ایک محکمہ ہوتا ہے نا، یہ ادارہ کسی بھی صورت ریاست نہیں کہا جا سکتا آئین اور قانون کی روح سے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ضابطہ، کوئی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں، تو ریاست تو بیسیکلی عوام سے بنتی ہے۔ جمہوریت جو ہے اس میں عوام جو ہے وہ ریاست کی تشکیل دیتی ہے، باقی پھر ریاست کے ستون ہوتے ہیں، اس میں عدلیہ آتی ہے، میڈیا آتا ہے، ایک اور دو چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد محکمے ہوتے ہیں، اور محکموں میں وہ سیکورٹی فورسز بھی آتی ہیں، پولیس آتی ہے، عدلیہ کی جو چھوٹے نیچے جو ادارے ہیں مجسٹریٹ وغیرہ وہ آ سکتے ہیں اس میں، یا بس ریسکیو 1122 آپ کا آ سکتا ہے، محکمہ زراعت اس میں آ سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ اس میں محکمے کے طور پر آتی ہیں۔ تو یہ اس نے کہہ دیا جی کہ میں ریاست اور عوام کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، مطلب کون سا اعتماد چھن گیا اس سے ریاست کا کہ وہ دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کون سی محنت کرے گا، جاگنگ کرے گا، ٹریڈ مل پہ بھاگے گا، کیا ایسا کرے گا، خط لکھے گا؟ مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، آخری والا جو ہے اس میں لکھا لکھا ہے کہ جی اپنے آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے معاف کیا جائے۔ اب جو لوگ احتجاج کرنے گئے تھے وہ مطلب کیا تاثرات رکھتے ہیں، میرا خیال ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بتانے کے بعد تو پھر انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ جملے میرے خیال میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان کے اندر ایسا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اچھا، اب جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے رحم کی درخواست کی۔ اب خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ ان لوگوں سے زبردستی کر کے، زور زبردستی کر کے، خبر یہ تھی اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بادیو نظر میں یہ بات درست ہے کہ زور زبردستی کر کے ان لوگوں سے یہ جو درخواستیں ہیں وہ ان کی طرف سے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ لکھائی بہت ہی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لکھائی ہے اور ساری ملتی جلتی لکھائی ہے۔ اور یہ یلو کلر کا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اسکرین شاٹ سارے یلو کیوں ہیں، شاید یلو کلر کا پیپر یوز ہوا ہے یا بعد میں شاید اس کو ویسے کوئی فنکاری لگا کے ایڈیٹر نے اس کو یلو کر دیا ہے، یہ نہیں سمجھ آیا، لیکن لکھائی اور جملے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اب اگر انہوں نے درخواستیں دی ہیں اور یہ کہا گیا کہ میں سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا، تو جیسے ہی وہ باہر آئے ہیں اور باہر آ کے جناب انہوں نے سیاسی کام شروع کر دیے، اور جس کے بعد مرچیں لگ گئی ہیں ان لوگوں کو جو پریس ریلیز ٹویٹ کر رہے تھے، پوسٹ کر رہے تھے، خبریں دے رہے تھے، ان کو بڑا پرسلا ہوا اس بات سے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی ہے، باہر نکلتے ہی جناب جیلوں سے باہر آتے ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ سر آپ یہ ویڈیو دیکھی ہوگی شاید آپ نے، میں ایک دفعہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی کیا کہا، حالانکہ یہ اندر اس پریس ریلیز کے ساتھ جاری کردہ ویڈیو اور اس میں لگے ہوئے اسکرین شاٹ کے بقول یہ تو توبہ کر کے آئے ہیں آئندہ سیاسی سرگرمیوں سے، معافی نامہ مانگ کے آئے ہیں، ریاست کا اعتماد حاصل کرنے کی باتیں کر کے آئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں باہر آ کے، تو اس سے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ان سے زبردستی شاید لیے گئے ہیں یا ان کے نام سے خود ہی بنا کے جناب اس کے بعد ان کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور خبر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے یہ ویڈیو آپ ذرا سنیں۔ اچھا، یہ تقریباً 1 منٹ کی ویڈیو ہے اور یہ نعرے ماری جا رہے ہیں، وہاں پولیس والے کھڑے ہیں سینٹرل جیل پشاور کے باہر، وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ روک ہی نہیں رہے، اتنے خوش ہیں، اتنے ایکسائٹڈ ہیں، نعرے مار رہے ہیں خان تیرے جانثار بے شمار۔ اور یاد رہے کہ یہ وہی خان ہے جس کو 23 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا کالر پہ ہاتھ ڈال کے، تشدد کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس کے بعد یہ 9 مئی اور یہ سب کچھ ہوا، عوام گئی مطلب کورٹ کمانڈر ہاؤس کی طرف، جی ایچ کیو کی طرف، یا کینٹس کے مختلف ایریاز، پی ایف بیس میاں والی، پی ایف بیس سرگودا، ان علاقوں کی طرف احتجاج کرنے کے لیے گئی تھی۔ اور اس عمران خان کا نام تو پچھلے 1.5 سے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بہن ہے اس ملک میں، اور اس کا کوئی نعرہ بھی مارتا ہے ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، جیسے کہ نیو ایئر نائٹ پہ مری کے اندر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے یا آئی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگے، پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ یعنی اس ملک میں دہشت گرد ہونا شاید چھوٹی بات ہے، اس شخص کا نام لینا، خان کپتان عمران خان قیدی نمبر 804 پی ٹی آئی 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 پی ٹی آئی زندہ باد، یہ نعرہ اس ملک میں نیوکلیئر بم کے زیادہ جو ہے نا خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور یہ جیل سے نکلتے ہی نعرہ مار رہے ہیں۔ ایک طرف کہا یہ جا رہا ہے آئی ایس پی آر کی ویڈیو کے مطابق کہ انہوں نے جناب درخواست کی ہے رحم کی، اور اس میں کہا ہے کہ میں جناب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بات پہ قائم رہوں گا، سیاسی سرگرمی نہیں کروں گا، اور باہر نکل کے ان کے کام چیک کریں۔
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ انہوں نے معافی نامے کی درخواستیں دی ہیں؟ اچھا پھر اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، 2 سال کی ان کی سزائیں تقریباً پوری ہو چکی تھیں، تقریباً 1 سال کی سزا بنتی ہے لیکن اس سے زیادہ کاٹ کے ہیں بیچارے، اور ہائی کورٹ میں اگر ایسا کوئی مقدمہ جائے جس میں 2 سال کی سزا ہو تو وہ سزا ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً 2.25 سال کے بعد یہ لوگ باہر آئے ہیں اور کہا گیا کہ جی ان کو رحم کی بنیادوں پر، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں جملے بتائے تھے کہ ان کو معاف کر دیا گیا، انہوں نے رحم کی درخواستیں کی تھی۔ کئی اور لوگ بھی ہیں جن کی 2 سال سزا ہے، جس میں میاں عباد فاروق ہے جن کا وہ بچہ چھوٹا سا عمار وہ فوت ہو گیا تھا باپ کی جدائی میں، پہلے بھی بیمار ہوگا، مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں بیمار ہوگا، بٹ بیمار بچے کو جتنی باپ کی ضرورت ہے کسی کو بھی نہیں ہوتی، اور وہ بچہ باپ کو پکارتے پکارتے اس دنیا سے چلا گیا، اور جس طرح جنازے پہ ان کو لایا گیا اور سادہ پولیس یا سادہ کپڑوں میں کوئی نامعلوم افراد نے جس طرح ان کو پکڑا ہوا تھا، بدتمیزی کا طریقہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کو ایک بندہ جنازہ پڑھنے اپنے بیٹے کا، یار اولاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کا نقصان اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کو فوراً کھینچ کے لے گئے، اس شخص کو رہا نہیں کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے درخواست دینے سے انکار کر دیا، یا انہوں نے اس پہ کوئی مطلب اتفاق ہی نہیں کیا ہوگا کہ بھائی آپ جو مرضی کر لو، ہم نہیں دیں گے اس پہ اوپر، یا کیا کیا گیا ہے۔ اگر رحم کیا گیا تو اکراس دا بورڈ ہوتا نا، چلے جی مان لیتے ہیں 10 سال جن کو سزا سنائی آپ نے، آپ ان کو نہ اس میں شامل کرتے، 2 سال والے تو سب کو کہہ دیتے کہ ہاں جی آپ کی سزا تو پوری ہو چکی ہے، ویسے بھی پوری ہے نا، تو رحم کی اپیلوں کر کے معاف کر دیتے۔ وہ ہیں ان کے ساتھ میاں اکرم عثمان ہیں، میاں محمود رشید کے داماد ہیں، اس کے بعد ایک وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، ایڈوکیٹ فائزہ مراد، لاہور سے پی ٹی آئی کی ایک وہ نمائندہ بھی رہ چکی ہیں، ان کی جو مقامی تنظیم ہے، ان کے سسر، اور ان کے بقول ان پہ ٹارچر بھی کیا گیا، ان کو بھی نہیں رہا کیا گیا۔ مطلب یہ کس طرح کی رحم اور کس طرح کی چیزیں ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے جب یہ مطلب میرا خیال ہے 26 دسمبر کے اراؤنڈ کہیں پہ یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ مزید 60 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی، کمپلیٹ ہو گیا تھا معاملہ یہ سارا۔ اس کے بعد ایک شخص نے پریڈکشن کی تھی، اس نے کہا کہ ان قریب آپ دیکھیے گا کہ یہ سزائیں نا معاف کرنے کا اعلان ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہے گا جی وہ بلے بلے کیا بات ہے، کیا رحم کا دریا بہ گیا، سمندر بہ گیا جی، بحر الکائے بحر رحم کا، اور اس سے سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس بندے کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ٹویٹر پہ آپ جا کے دیکھیں ذرا، ایکس کے اوپر تو یہی ٹویٹس کیے جا رہے ہیں نا، خاص لوگوں کی طرف سے جو بھونپو ہیں، ان کے جو ڈیجیٹل نائی ہیں، ان کی طرف سے یہی جناب بلے بلے شابا شابا کیا بات ہے جناب، کیا کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جب بھی عوامی منتخب حکومت آئے، میرا یہ ذاتی موقف ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک جمہوری سوچ رکھتا ہوں اور جمہور کے ساتھ کھڑا ہوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا انتہائی غلط اور انتہائی تکلیف دہ تھا ان لوگوں کو جو سویلین کے ساتھ کیا گیا ملٹری کورٹس میں۔ آپ کو سزائیں دینی تھی، انہوں نے واقعی کوئی جرم کیا تھا، عدالتیں موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، اسپیشل عدالتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کو وہاں پیش کرتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی کہ بلا کون سے ثبوت ہیں، کیا پیش ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا گناہ ہے ان کا، اس کے بعد سزا ہوتی، سارے آپ سے اگری کرتے ہیں کہ بالکل وینڈلزم کی بھی اجازت نہیں ہے، توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں ہے، آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پتہ تو لگتا نا کہ اس کے خلاف کیا ثبوت ہے۔ جو کیسز گئے تھے ATC میں، وہاں سرگودا کے اندر تمام لوگ بری کر دیے، اور عدالت کے جج نے محمد عباس صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا، انہوں نے کہا تمام ثبوت ڈسٹارٹڈ ہیں، خود سے بنائے گئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں گواہ، اور ان میں سے 2 لوگ تھے جو ملٹری کورٹ میں گئے تھے، ان کو ملٹری کورٹ نے سزا دے دی، تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے یا میری رائے ہے کہ جب بھی کوئی عوامی حکومت آئے تو ان لوگوں کو ضرور آنر کیا جائے، کم از کم ان کو کوئی سرکاری سطح پر کوئی اعزاز ضرور دیا جائے، اس میں نشان امتیاز بھی ہو سکتا ہے، اس میں ستارہ جرت بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، یا جمہوریت کا کوئی بھی نشان ان لوگوں کو لازمی دیا جائے، تاکہ عوام کو قدر ہو کہ ان لوگوں نے کون سا جو ہے نا ظلم بھگتا، کون سا جرم بھگتا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویسے تو کوشش یہی رہی نا پچھلے 2.5 سال 2 سال کے اندر، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، کہ توڑ دو عمران خان کو، یہ بڑا کرتا ہے ہمارے سامنے جناب، اس کی مجال، اس کی جرت، توڑنے کے لیے جیل میں رکھا ہوا نا، اتنے 200-250 کیسز ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، گندے گندے غلیظ کیسز بنائے گئے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کیا کمپین چلائی گئی۔ تو جناب آپ سے اگر یہ ورکر نہیں ٹوٹے، عمران خان کے سپورٹر نہیں ٹوٹے، یہ باہر آ کے یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں نا، کہ نعرے مار رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے ان کا، تقریریں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی رہائی نہیں ہے، اصل رہائی تب ہوگی جب ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی ہوگی۔ تو آپ ان کو نہیں توڑ سکے، تو درخواست یہ میں آپ سے کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز آپ ہی ہار مان لیں۔ یہ عام ورکر ملٹری جیل میں رکھ کے، ملٹری کورٹس میں رکھ کے، ان کی سزائیں کر کے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا وہاں پہ، مطلب بادی نظر میں کچھ بھی ہوا ہوگا نا، بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا ان کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، اور ان کو جناب دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا ہے، پاؤں میں، ہاتھوں میں، گردن میں، وہ جو آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے وہ لگائے ہوتے ہیں کڑے سے، اور وہ زنجیریں بڑی بڑی ہیوی قسم کی باندھی ہوتی ہیں، اور منہ پہ کپڑے ڈالے ہوتے تھے، یہ فیملیز نے بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں ٹوٹے تو پھر عمران خان آپ سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو بھی ایک دفعہ سنیں آپ۔ یہ نعرے آپ سن لیں تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے، اور جو ان کا لیڈر ہے جیل میں بیٹھا ہے، اس نے بھی پیغام جاری کر دیا ہے
کہ جب تک میرے عوام، میرے لوگ، میرے ورکرز رہا نہیں ہوں گے، میں رہا نہیں ہوں گا، مجھے جتنی مرضی ڈیل کی آفر کریں. مجھے اٹک جیل میں بھی آفر کی تھی انہوں نے کہ 3 سال کے لیے جناب ڈیل لے لو، ایک چپ کر جاؤ یا باہر چلے جاؤ، اس کے بعد جناب ہم ساری چیزیں بعد میں بہتر کر دیں گے. اور اب پھر سے مجھے انڈائریکٹلی ڈیل پیش کی جا رہی ہے کہ میں چپ کر جاؤں، بنی گالا چلا جاؤں ہاؤس اریسٹ میں، اس کے بعد جناب آہستہ سے ساری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی میرے لیے. لیکن میں ریفیوز کرتا ہوں اور میں لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا. اچھا، اس کے بعد لاہور سے جو کوٹ لکھپت جیل سے ایک بندہ رہا ہوا، اس کے بارے میں اس نے ویڈیو بیان خود دیا ہے. اس نے کہا کہ جی میں باہر نکلا اور صنم جاوید اس کے ساتھ کھڑی ہیں. ویڈیو لمبی ہے اس لیے میں سناؤں گا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس نے کہا کہ جی میں باہر نکلا تو مجھے سویلین جو کپڑوں میں تھے نا کچھ لوگ انہوں نے روک لیا. اور صنم جاوید کا کہنا ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ایم آئی کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر رحم کی اپیلوں پہ آپ نے یہ رحم کر ہی دیا ہے، سمندر بہایا ہے، تو پھر ان کو دوبارہ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کسی ایک چیز پہ تو آپ رہیں نا. یہ تو ظلم ہے نا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی 2.25 سال لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے طویل میں، ابھی تک دل نہیں بھرا کہ پھر سے وہ آ گئے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. مطلب چاہتے کیا ہیں آپ لوگ آخر؟ اور یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہے. کہ مطلب کس طرح کی پریس ریلیز کے اندر جو دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ہم سوچتے تھے کہ صرف عدالتوں کی بے توقیری کی جاتی ہے، ان کو ٹھڈے پہ رکھا جاتا ہے، جوتے کے بوٹ کے نیچے دبا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ دیتی ہیں جیسے بندہ رہا ہوتا ہے، اور باہر سے نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے تھے. اور یہاں چیک کریں کہ ISPR کی پریس ریلیز آتی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جناب رحم کی اپیلوں پہ لوگوں کو معاف کر دیا ہے. تو یہ کیسی معافی ہے جو اکراس دا بورڈ نہیں ہوئی؟ 2 سال والے سزا جو تھی کم از کم ان کی اکراس دا بورڈ کر دیتے. اور جو جیل سے باہر نکلے ہیں لاہور سے جناب، وہ مبینہ طور پر اس شخص کے بقول جس کو جو رہائی اس کو ملی ہے، تو اس کو جناب نامعلوم افراد اٹھانے لگے تھے. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے. مطلب اگر کسی کی سمجھ میں آتا تو ہمیں بھی سمجھا دینا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. 3 سال ہو گئے ہیں، ہم تو پٹ رہے ہیں آپ کے سامنے، منتے ترلے کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے عوام کے سینٹیمنٹ سمجھے. جمہوری ملک ہے، اگر سمجھتے ہیں واقعی جمہوریت اسلامی، جمہوریہ پاکستان اسلامی، تو خیر ماشاءاللہ سے جتنا ہے آپ سب کو پتا ہے. میں زیادہ بات کروں گا تو ہمیں تو انہیں مذہب کے فتوے نہ لگ جائیں. اور جمہوری کتنا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 3 سال میں کہ کون سا جمہور ہے یہاں پہ، اور جمہور کس طرح کا وہاں پہ مطلب چل رہا ہے اس ملک میں. نامعلوم افراد کی صورت میں جمہور چل رہے ہیں یہاں پہ. سارا کچھ انہی کا چلتا ہے، انہی کی طاقت ہے. وہ چاہیں تو آپ کے ووٹ جدھر مرضی ڈبے میں ڈال کے نکل جائیں اور حکومت بن جاتی ہے، عوام بیٹھی رہتی ہے. یہ جمہوریت ہے اس ملک میں. اور یہ ملٹری کورٹس نے ویسے بھی بتا دیا کہ ماشاءاللہ کتنا جمہوری ملک ہے، کتنا آئین ہے یہاں پہ، کتنا قانون ہے. وہ جتنے مرضی دعوے کرتے ہیں، وہ جملے آپ نے پڑھ لیے تھے. یہ اب تک کی صورتحال تھی اس حوالے سے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.